ہلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، لیکن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ لیجئے ان کے والد کا واقعہ سماعت کیجیے گا۔ ایک نوجوان کا حال، ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے۔ ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے۔ سماعت کیجیے گا حضرات، یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ واقعہ۔ کیسے؟ ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، ہے نام ابو صالح یہ ہیں عرش کے تارے، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے، سمجھے اسے غلط تو یہ خود اس کی بھول ہے، یہ نوجوان کون ہے آل رسول ہے، مزدوری کرنے جاتے تھے بستی کبھی کبھی، محنت کے بعد جتنی بھی اجرت انہیں ملتی، ان پیسوں سے بازار سے لاتے تھے وہ روٹی، اس طرح ابو صالح کی کٹتی تھی زندگی، ہر دم خدا کا ذکر ہی بس ان کا کام تھا، بعد نماز لب پہ درود و سلام تھا، قدرت خدا کی دیکھیے بیمار پڑ گئے، مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے، مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے، مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے، روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے، روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے، روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے، روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے، لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔
محنت مزدوری کرنا یہ غوث الاعظم کے والد ماجد کا کام ہے. آپ محنت مزدوری کر کے ہی اپنا گزارا کرتے ہیں. لیکن ایک روز ایسا بھی آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور محنت مزدوری کے لیے نہ جا سکے. جب آپ مزدوری کے لیے نہیں گئے تو گھر میں کھانے کی پریشانی ہو گئی. اس لیے آپ نے کسی سے مانگا نہیں بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ سماعت فرما دیے. پانی سے کی افطار طبیعت بہل گئی، اس واسطے اللہ کی رحمت مچل گئی. 2-4 دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے، کمزوری بڑھی بھوک سے چکرا کے گر پڑے. آیا جو ہوش شکر کے سجدے ادا کیے، بھیجا خدا نے سیب پھر کھانے کے واسطے. پانی میں بہتا بس وہیں ایک سیب آ گیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وہ سیب کھا لیا. پہنچی غذا جو پیٹ میں دل کو ہوا سرور، تازہ ہوا دماغ تو چہرے پہ آیا نور. رہ رہ کے دل دماغ سے کہتا تھا یہ ضرور، کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور. کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور، کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور. وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے، وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے، وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے. وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے. قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے، قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے، قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے. وہ چیز خوب کھاؤ اے مومنو، وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے، قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر کے والد ماجد کئی دن جب روزہ رکھتے رکھتے ہو گئے، ایک دن آپ چکرا کے گر پڑے اور جب ہوش آیا تو اس مالک کا شکر ادا کیا. پھر آپ دریا کے کنار پر بیٹھ کر ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار رہے تھے. اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب آ رہا ہے دریا میں بہتا ہوا دور سے. جب وہ سیب آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر اس کو آدھا کھا لیا. لیکن خیال یہ آیا کہ یہ تو مجھ پر حرام ہو گیا، میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ دل میں خیال آیا آپ کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سماعت کیجیے گا. وہ سوچتے تھے یہ گناہ مجھ سے ہوا عظیم، اتنی خطا تو معاف میری کر دے اے کریم. کیونکہ تو بادشاہوں کا ہے بادشاہ رحیم. پھر یہ خیال آیا کہ چل خود ہی اے ندیم، مرنا ہے تو چل کر میں اسی راہ میں مروں. جس کا ہے سیب اس سے میں معافی طلب کروں. وہ سیب بہتا پانی میں آیا تھا جدھر سے، لے کر خدا کا نام اسی سمت چل دیے. حالت بگڑ کے رہ گئی منزل پہ جو پہنچے، دیکھا کہ لبے دریا ہے کچھ باغ سیب کے. دیکھا کہ لبے دریا ہے کچھ باغ سیب کے، دیکھا کہ لبے دریا ہے کچھ باغ سیب کے. دیکھا کہ ایک بزرگ جو
زباں پہ میرے محمد کا نام ہے، اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے، اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے۔ دیکھا کہ تو بزرگ جو عالی مقام ہے، 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 اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے، اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے، اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے۔ دیکھا کہ ایک بزرگ جو عالی مقام ہے، اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے۔ غوث الاعظم کے والد اس دریا کے کنار کنار بہت دور آگے نکل جاتے ہیں، اس خیال سے کہ پتہ نہیں یہ کس باغ سے سیب ٹوٹ کر آیا ہے۔ بہت دور جانے کے بعد آپ کو سیب کا ایک باغ نظر آتا ہے۔ آپ جب اس باغ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، خداوند قدوس کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے جب ان بزرگ پر نظر ڈالی تو ان سے کیا کہا، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا، آگے سماعت فرمائیے۔ کہتی تھی آنکھ دیکھ یہ روشن چراغ ہے، معلوم تو کر ان سے کہ یہ کس کے باغ ہیں، دھل جائے گا ضمیر پہ جو تیرے داغ ہے، کی عرض یہ بزرگ سے یہ کس کا باغ ہے، وہ بولے کیوں کیا بات ہے یہ باغ ہے میرا، پھر آپ نے اس سیب کا کہہ ڈالا ماجرا، بولے جناب ہو گئی ہے مجھ سے یہ خطا، بے اذن میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا، حسنین کے طفیل میں دل صاف کیجئے، صدقے میں پنجتن کے خطا معاف کیجئے، دل میں کہا بزرگ نے یہ ہیرا ہے ہیرا، پھر بولے آپ شرط ہے سن غور سے ذرا، ہے شرط میری بیٹی سے بھی بیاہ تم کرو، پھر اس کے بعد چاہے مدینے میں جا رہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے میرے باغ کا ایک سیب مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے کھایا ہے تو آپ کی غلطی معاف تو ہو جائے گی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلے تو آپ 1 مہینے تک میرا یہ باغ رکھائیے۔ حضور غوث الاعظم کے والد ماجد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے آپ وہ باغ رکھاتے ہیں، کہتے ہیں حضور اب اجازت دیجئے، تو کہا ابھی نہیں، 1 مہینے اور رکھائیے۔ 2 مہینے رکھاتے ہیں آپ وہ باغ، پھر کہا حضور اب، کہا ابھی نہیں، یہ سیب جو تم نے کھایا تھا یہ 3 مہینے میں تیار ہوتا ہے پک کر، اس لیے ابھی آپ کو 1 مہینے اور رکھانا ہے یہ باغ۔ آپ 3 مہینے تک وہ باغ رکھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور اب، کہا کہ ابھی نہیں، ایک خاص بات رہ گئی ہے، اگر تم نے اس کو پورا کیا، اگر میری وہ شرط تم نے منظور کر لی تو سمجھو معافی ہے، ورنہ نہیں۔ وہ شرط کون سی ہے، سماعت کیجیے گا۔